السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ارجنٹ میں پیسے چاہتے ہو تو اللہ کا یہ نام صرف 11 بار پڑھ لینا۔ یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لو، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ اگر ارجنٹ میں آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ مصلح چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کی خالی جیب بھر جائے گی۔ تو میری مائی بہنوں، یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں فاقے ہے، تنگ دستی ہے، قرض کی ادائیگی میں قرض میں دبے پڑے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے یہ وظیفہ کر لینا، آپ کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ ارجنٹ میں آپ کو پیسہ مل جائے گا۔ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے پیسے دینے کا اور آپ پہ پیسے بن رہے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ یہ اللہ کا پیارا سا نام پڑھ لینا۔ صرف 11 بار اللہ کا یہ پیارا نام پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کا قرض اس طرح سے اتر جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو میری مائی بہنوں، یہ وظیفہ ارجنٹ پیسوں کے لیے ہے۔ اللہ کا یہ نام پڑھ لینا، صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لینا۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، محنت مشقت کرتا ہے، پورے دن مزدوری کرتا ہے، پھر بھی اس کے بچے اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، اتنی مہنگائی کا دور بڑھ گیا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، اپنے گھر کے حالات سدھار لو، اپنے گھر کے بگڑے کام بنا لو، کاروبار کی بندی سے ختم فرما لو، گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ اللہ کے نام کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر میں پیسوں کی دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اس طرح سے آپ کے گھر میں پیسہ آ جائے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے کھلا نظارہ، کھلا منظر دیکھیں گے کہ میری نصیب پہ تو مجھے یقین ہی نہ، اتنے کہاں سے آ گئی دولت، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی، کہاں سے آ گئی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اگر ایک بار آپ نے کر کے تو دیکھنا، آپ آزما کے دیکھ لینا اللہ کے پیارے سے نام کو۔ یہ خاص وظیفہ اللہ کے پیارے نام کا صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر میں اس طرح سے دولت آ جائے گی، کہتے ہیں نا کہ چاروں طرف سے دولت ہی دولت آ رہی ہے۔ تو میری مائی بہنوں، اگر آپ ارجنٹ میں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا بیماری کے حوالے سے ہے، آپ کے گھر میں بیمار ہے اور آپ پہ پیسے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کر لینا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی غیب سے مدد فرما دے گا میرا رب، غیب سے۔ اگر آپ مصلح چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجات پوری نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، مگر دل سے کرنا اور یقین سے کرنا۔ جو بندہ دل سے یہ وظیفے کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا گڑ گڑا کے رو رو کے کرتا ہے، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے تمام پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا، بگڑے کام بن جائیں گے، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، کہیں ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، آج ایسا دور چل رہا ہے کہ کسی کا حق نہ مارو۔ ایک تو کسی کا حق نہ مارو، نہ کسی کا دل دکھاؤ، نہ کسی سے بے وجہ کسی سے نہ لڑائی کرو، نہ جھگڑے کرو۔ تو میری مائی بہنوں، آج کا دشمن تیر اور تلوار سے نہیں مارتا، آج کا دشمن جادو حسد سے مار دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یہ وظیفہ ہو جائے تو آپ کی بچوں کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے شوہر کی، آپ کی جان اور مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو میری مائی بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی دولت کی ضرورت آ جائے، پیسے کی ارجنٹ میں ضرورت پڑ جائے، تو انشاءاللہ صرف 11 بار یہ اللہ کا نام پڑھ لینا، آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے، پوری عمر تا عمر آپ جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے نہ جانے کتنے میرے بھائی نے، بہنوں نے اپنے گھر کے حالات سدھار لیے۔ آپ بھی حالات سدھار لو، آپ بھی اپنے گھر کے
बिगड़े काम बना लो, कारोबार के मसले हल हो जाएंगे, तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जब पैसा होगा तो हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा, तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, बच्चों की मनचाही नौकरी भी लग जाएगी, बेटियों के नेक रिश्ते भी हो जाएंगे, तमाम परेशानी का खात्मा हो जाएगा। तो मेरी माई बहनों, हर परेशानी का हल है आजकल पैसे। आज इंसान पैसे के सामने रिश्तों को भूल जाता है, अपनों को ठुकरा देता है, गैरों को अपना लेता है। ये इतना ख़ास वजीफ़ा है। तो मेरी माई बहनों, ये दुनिया का इस तरह से दौर चल रहा है, भाई बहनों को नहीं देखता, बहन भाई को नहीं देखती। ये इतना बुरा वक्त आ चुका है दुनिया में। तो मेरी माई बहनों, कहीं कुछ हो गया, नया हर रोज़ सुनने को मिलता है कि कहीं कुछ हो गया तो कहीं कुछ हो गया। तो अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करो और दुआ इस्तग़फ़ार किया करो और नमाज़ों की पाबंदी करो। ख़ुद भी और अपनी बेटियों को भी नेक हिदायत दो, आपकी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी, तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आप अगर अपने घर के हालात बदलना चाहते हो, घर में खुशहाली चाहते हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह का ये नाम पढ़ लेना सिर्फ 11 बार। अगर जिस बंदे ने या बंदी ने ये अल्लाह का प्यारा नाम पढ़ लिया, समझो उसके तमाम मसले हल हो गए। जब पैसों की हमें कोई कमी ना होगी तो हर चीज़ अता हो जाएगी, हर मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह से अपनी बातें मनवा लो। जो बंदा या बंदी अल्लाह को राज़ी कर लेता है, समझो उसके तमाम मसले हल हो गए, उसकी मुश्किलें आसान हो गई। अगर आप चाहते हो कि हर परेशानी का ख़ात्मा हो जाए, हमारे घर में भी खुशहाली आ जाए, हम भी अमीरों में हो जाएं, हमारा भी गाड़ी हो, बंगला हो, तो इंशाअल्लाह सिर्फ ये अल्लाह का सिर्फ 11 बार नाम पढ़ लेना, परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपकी दिली मुराद पूरी हो जाएंगी। मगर जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ मकसद के लिए ना। अगर आप दिल से करेंगे और यकीन से करेंगे अल्लाह के नाम का वजीफ़ा, तो सुन लो, आपकी हर परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा, हर बिगड़े काम बन जाएगा। अगर अर्जेंट में आपको दौलत की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, तो सिर्फ 11 बार अल्लाह का नाम पढ़ लेना। अल्लाह का ज़िक्र करने से अल्लाह राज़ी हो जाता है, और जब अल्लाह राज़ी हो जाता है, वो शक्लें देखता है ना माल, वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो मेरी बहनों, अपने घर के हालात बदल लो, अपने बच्चों के नसीब और तकदीर बदल लो। कहते हैं कि दुआओं से नसीब बदल जाते हैं, तो इस तरह से ही आपको 11 बार अल्लाह का ये प्यारा सा नाम पढ़ते के साथ ही आपकी दौलत आपके घर में इस तरह से आ जाएगी, गैब से मदद हो जाएगी, मेरा रब गैब से मदद फरमा देगा। तो मेरी माई बहनों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को सवाब की नीयत से शेयर करें। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, अगर आपको भी एक बार भी आपने कर लिया तो आप मुझे झोलियाँ भर भर के दुआएं दोगे, ताउम्र झोलियाँ भर भर के दुआएं दोगे। एक बहन का मैं किस्सा बताती हूँ कि एक बहन की बेटी की शादी थी, उसके घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, उसकी बेटी का लाल खत चला गया, वो परेशान थी, अपने भाइयों से, बहनों से, सबसे कर्ज के लिए भी, सबसे अपने घर वालों से, ससुराल वालों से, सबसे कहा, मगर उसे कहीं से भी किसी ने उसे जवाब न दिया। तो जब सब रास्ते बंद हो चुके थे तो अल्लाह का रास्ता खुला हुआ था, सिर्फ अल्लाह का रास्ता खुला हुआ था। उस बहन ने 2 रकात सरातल हाजात पढ़कर और ये सिर्फ 11 बार अल्लाह का नाम पढ़ा, तो इंशाअल्लाह उस बहन की गैब से मदद हो गई। कोई अल्लाह का प्यारा बंदा इस तरह से उसके घर में आया, उसे दौलत देकर चला गया। उसकी बेटी की शादी इस तरह से हुई कि उसके घर वाले, ससुराल वाले देखते रह गए, उनकी खुली की खुली आंखें रह गई। तो मेरी माई बहनों, अल्लाह के नाम में इतना असर है, अगर हम जिस मकसद के लिए भी करें मगर दिल से करें और यकीन से करें। और नमाज़ों की पाबंदी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि हम वजीफ़े करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते। आज हमने नमाज़ पढ़ ली, कल नहीं पढ़ी, तो मेरी बहनों, एक तो नमाज़ों की पाबंदी करनी पड़ेगी हर हाल में, और यकीन करना पड़ेगा। ये वजीफ़े अल्लाह के नामों के, कलाम पाक की आयतों के वजीफ़े होते हैं। जो बंदा दिल से यकीन करके और अल्लाह का ज़िक्र करेगा,
تو انشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ تو میری مائی بہنوں، اگر ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے، اللہ سے کیا نہیں مانگ سکتے، اپنی باتیں منوا سکتے ہیں، مگر ہم اللہ کو راضی کر کے ہر مشکل آسان کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رب ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں کیا چاہیے، ہر مشکلیں آسان ہو جاتی۔ جس بندے سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے اسے تو ہر مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، اس کے بچے بھی فرما بردار ہو جاتے ہیں، شوہر بھی، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، غربت نہ ہوگی، پریشانی نہ ہوگی۔ تو میری بہنوں، آج اس طرح سے دور گزر رہا ہے کہ بھائی بھائی کو نہیں دیکھ رہا، بہن بہن کو نہیں دیکھ رہی، ماں باپ کو بیٹے نہیں دیکھ رہے۔ یہ اتنا برا وقت آ چکا ہے، اپنے گھر کے حالات بدل لو، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ گھر سے باہر جاؤ تو بسم اللہ کے ساتھ جاؤ، اور سورہ اور التل کرسی پڑھ کر اپنے سر پر دم کر کے، اپنی بیٹوں کے سر پہ دم کریں، اپنے شوہر کے، اور جب خود جائیں تو اپنے اوپر بھی دم کر لیں، تو انشاءاللہ صحیح سلامت جاؤ گے اور صحیح سلامت آؤ گے۔ اور سفر کی دعا کرائیں، اور راستے میں سفر میں کلمہ پڑھتے چلے جائیں، یا سلام پڑھتے چلے جائیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اس طرح سے اپنی زندگی گزر بسر کریں گے تو انشاءاللہ کبھی کوئی فاقہ نہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، آپ کے بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کے بچوں کی دنیا تعریف کرے گی، آپ کا سر گرب سے اونچا ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہو جائے اور اپنے بچوں کو نمازوں کی پابندی کرائے، خود بھی نمازوں کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی آپ مانگو گے دل سے مانگنا اور یقین سے مانگنا، اللہ کا ذکر کرو تو دل سے کرو۔ اگر آپ کے دل میں وسوسے ہیں، برے خیال ہیں، تو اس وظیفے کو ہرگز نہ کرنا، یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ اگر ارجنٹ میں پیسے چاہتے ہو تو یہ خاص وظیفہ صرف 11 بار کر لینا۔ اگر آپ کہیں سے بھی اس دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہے ہوں، آپ چاہے انڈیا سے ہوں، پاکستان سے ہوں، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ آج کی خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین آمین ضرور کہنا، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیری ثانی کریمی کے واسطے، یا اللہ تو بے اولادے کو نگینہ اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما۔ یا میرے مولا، جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہیں، غربت ہے، پریشانی، اللہ ان کے پریشانی ختم فرما، ان کے تنگ دستی ختم فرما، ان کے گھر کے فاقے ختم فرما۔ یا میرے مولا، جن کے جوان بیٹی بیٹھی ہیں، نیک رشتے عطا فرما، بیٹوں کی من چاہی نوکری عطا فرما، ان کے گھر میں خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ تو مسلمانوں کے بچوں کو نمازی بنا دے، دین اور ایمان والے بنا دے۔ یا اللہ تو ہمارے بیٹیوں کی اور بہوؤں کو پاک دامن بنا، نیک ہدایت دے، پردے والی عزت والی بنا، ہمارے بچوں کی، شوہر کی، اللہ تو ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، جان اور مال کی حفاظت فرما، ہمارے حافظوں کی، اللہ تو ہمارے حافظوں کی، مدرسے مسجد کی حفاظت فرما، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مصیبت زدہ، اللہ تو سب کی مصیبت کو دور فرما۔ یا میرے مولا، مسلمان کو سود سے بچا، اللہ حرام خوری سے بچا، اللہ غلط راستے سے ہٹا، یا اللہ دین اور ایمان والے بنا دے، پکے اور سچے مسلمان بنا دے۔ اللہ جو پردیس میں، اللہ ان کی حفاظت فرما، جو سفر میں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا میرے مولا، جن میری بہنوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے، یا میرے مولا ان کی تمام جائز دعا کو قبول فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں، اگر ارجنٹ میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو اللہ کا یہ نام صرف 11 بار پڑھ لینا، یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لو۔ اگر یقین نہ ہو تو میری مائیں بہنوں، جو بھی اللہ کا ذکر آپ سنو یا کہیں بھی دیکھو، اسے کبھی نظر انداز نہ کرو، دل سے سنو اور یقین سے سنو، اور پھر اس پہ یقین لاؤ۔
اگر ہم دل سے کریں گے و یقین سے کریں گے اللہ کے نام کا وظیفہ ہے تو انشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی. آپ پہ گاڑی بھی آ جائے گی، بنگلہ بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں کبھی کوئی کمی نہ ہوگی. تو میری مائی بہنوں، اللہ پہ بھروسہ کر کے اگر ہم بسم اللہ کا بھی عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ میرا رب مشکلیں آسان کر دے گا، جس مقصد کے لیے بھی آپ کرو گے. یہ تو اللہ کا پیارا سا نام ہے، خاص نام ہے. اس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اس وظیفے کو میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہن بھی، مگر اکیلے میں کرے، تنہائی میں کرے. اگر آپ کو پیسوں کی ارجنٹ میں ضرورت آ جائے تو انشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی. ہر پریشانی آپ کے گھر سے اس طرح سے ٹل جائے گی. آپ کی اگر شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، اسپتال میں ہے اور پیسوں کی آپ کو سخت ضرورت ہے، اگر آپ نے کسی سے وعدہ رکھ دیا، قرض دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کر لینا، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو میری مائی بہنوں، ایک طرف تنہائی میں آپ کسی سے بات نہ کریں گی، نہ آپ کسی سے، اور آپ سے کوئی بات کرے گا. اس دوران ایک بار بیٹھ جاؤ، ایک طرف پاک اور صاف ہو کر، پاک صاف جگہ مصلی پہ قبلے کی طرف بیٹھ جائے. میرے بھائی مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں کر سکتے ہیں، مگر تنہائی میں. میری بہنیں گھر پر کریں، اکیلے میں، بچوں کے شور شرابے، ٹی وی سے دور، موبائل سے دور. ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 بار آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. مصلی پہ سیدھے رکو، باوضو ہو کر، آپ باوضو ہو کر جب بھی آپ کو ضرورت ہو، یہ نہیں کہ ہم ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں یا عصر کی نماز کے بعد، مگر عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت قبولیت کی گھڑی ہوتا ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں. پہلے جو بھی آپ کا مقصد ہے، یا اللہ یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ رہی ہوں، اللہ تو میری حاجات پوری کر دے. یا اللہ تو میری بیٹی کا دہیز کا، میری عزت رکھ لے، میری دہیز کرا دے میری بیٹی کا. یا اللہ میں نے لال خط پہنچا دیا. یا اللہ کوئی میرا بیمار ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بیمار اسپتال میں پڑا ہے، یا میرے مولا مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، یا میرے مولا مصلی چھوڑنے سے پہلے میری حاجات پوری کر دے. اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے چلے جائیں. اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات اس طرح سے پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں دونوں رکعتوں میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 11 بار آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے. درود ابراہیم پڑھ کر 11 بار ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے. آپ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، صرف 11 بار پڑھنا ہے. یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو. میرا رب اتنا رحم کر دے گا اس بندے پہ، اتنا کرم کر دے گا. اگر اس کی ارجنٹ میں ضرورت پوری نہ ہو جائے تو یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لینا. یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، یقین سے کرنا اور اللہ کا نام روتے ہوئے گڑ گڑاتے پڑھنا. یا رحمانو، یا رحمانو. وہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور نہایت رحم والا ہے. تو میری مائی بہنوں، جب ہم اللہ کے پیارے سے نام کا ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں. دعا استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں اور سجدے میں جا کے رو رو کر، گڑ گڑا کے دعا کیجیے. انشاءاللہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے یہ ایجنٹ کا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. میرا رب غیب سے مدد فرما دے گا. جو بندہ دل سے کرے گا، اس طرح سے کرنا چاہیے کہ رونگٹے رونگٹے آپ کے کھڑے ہونے چاہیے. اس طرح سے وظیفہ کرے، رو رو کر، گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے سجدے میں جا کے ایسا لگنا چاہیے کہ میرے پاس میں بس اپنے اللہ کے پاس ہوں اور کوئی میرے پاس نہیں. دنیا داری سے دور ہو کر اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کے دعا کیجیے. میرے رب تو مشکلیں آسان کر دیتا ہے.
اگر آپ کو ارجنٹ میں دولت نہ مل جائے تو پھر مجھے کہنا یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ تو میری مائی بہنوں، اگر آپ نے 2 رکعت صراط الحاجات پڑھ لی اور صرف 11-12 اللہ کا یہ پیارا سا نام پڑھ لیا تو انشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی، راستہ صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ میرا رب اس طرح سے آپ کے گھر میں دولت برسائے گا کہ آپ 2 رکعت صراط الشکرانے کی 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھنے کے لیے ایک دم ٹوٹ پڑو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس طرح سے آپ کو دولت مل جائے گی۔ اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے آپ کا دل بار بار کرے گا۔ تو میری مائی بہنوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے یار دوستوں میں شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔